بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 470 ہجری میں ہوئی، جبکہ آپ کا وصال سن 561 ہجری میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ جلیل القدر منصب عطا فرمایا کہ آپ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ حضرت ابو محمد عبد القادر بن موسیٰ بن عبداللہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلہ نسب کے اعتبار سے حضرت عبداللہ محض بن حسن مثنی بن حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی مبارک، گندمی رنگ، ابرو پیوستہ، بلند آواز، علم کامل اور اثر غالب کے حامل۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں اس قدر جلدی اور تیزی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بجلی کی طرح لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ پروردگار عالم نے آپ کی آواز میں ایک خوبی یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ مجلس میں دور و نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ یکساں طور پر آپ کے درس کو سنا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 428 ہجری میں بغداد تشریف لائے، جب بغداد سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر فرمایا اور آپ شام اور حجاز مقدس کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں حضرت ابو الوفا ابن عقیل، محمد بن حسن باقلانی اور حضرت ابو زکریا تبریزی جیسے بزرگوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اصلاح و ارشاد کے لیے جن مشائخ کی طرف رجوع کیا، ان میں خصوصی طور پر آپ کے استاد اور شیخ حضرت شیخ مخرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ اور شیخ حضرت شیخ مخرمی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا اور بیک وقت مسند ارشاد، مسند افتاء اور مسند تدریس کو زینت بخشی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کا آغاز فرمایا، لیکن کچھ ہی عرصے میں سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ اس مدرسہ قادریہ کی شہرت اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ اس ادارے کا صحن چھوٹا پڑ گیا اور بالآخر یہاں توسیع کا کام جاری رہا۔ حضرت شیخ موافق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم اور عزت ہوتے نہیں دیکھی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور نیاز مندی کے ساتھ اپنے دامن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مالا مال کرتے۔ آپ اس حد تک منکسر المزاج اور متواضع تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کو رستے میں روک لیتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رک کر اس کی بات کو سنتے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ محلے کے لاوارث اور یتیم بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے، ان کے سروں سے جوئیں نکالتے، اور اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے ہوں اور کوئی غریب، مسکین اور نادار شخص آپ کو زمین پر بیٹھ کر آواز لگاتا تو آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتے اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے روکھی سوکھی روٹیاں ان کے ساتھ تناول کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ وقت بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتا تو کبھی آپ اپنی نشست سے اٹھ کر اس کا استقبال نہیں فرماتے تھے۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما رأت عینای احسن خلقا ولا اوسع صدرا ولا اکرم نفسا ولا الطف قلبا ولا احفظ عهدا وودا من سیدنا الشیخ عبد القادر ولقد كان مع جلالة قدره
وعلو منزلته وسعة علمه يقف مع الصغير ويوقر الكبير ويبدأ بالسلام ويجالس الضعفاء ويتواضع الفقراء وما قام لأحد من العظماء ولا الأعيان ولا علم بباب وزیر ولا سلطان۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اچھے اخلاق والا شخص نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا شخص دیکھا جو آپ سے زیادہ سینے میں وسعت رکھنے والا ہو، اور کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ کرم کرتا ہو، آپ سے زیادہ لطیف القلب ہو، آپ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جلالت قدرت کے ساتھ، اپنی جلالت علمی اور علو مکان کے باوجود آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، بڑوں کی تعظیم کرتے اور فقراء کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی عظماء، وزراء، سلاطین اور بادشاہوں کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے۔ علامہ ابن نجار آپ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ ساری دنیا کی دولت میرے ہاتھوں میں آ جائے تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں، اور پھر فرماتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، کوئی چیز اس میں نہیں ٹھہر پاتی، میرے پاس جو کچھ آتا ہے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تقریباً نصف صدی سے زائد عرصے تک مردہ دلوں کی مسیحائی فرمائی ہے، آپ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جب سن 480 اور 90 ہجری میں بیت المقدس صلیبی جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، آپ نے مسلمانوں کے سیاسی، علمی اور روحانی مرکز بغداد کو اپنا ٹھکانہ اور قیام گاہ بنایا، اور آپ نے تقریباً نصف صدی تک امت مسلمہ کی کئی نسلوں کی تربیت کی۔ آپ کے مدرسہ قادریہ سے مڈل ایسٹ کی 400 یونیورسٹیز اور دینی ادارے ملحق تھے، جہاں رہ کر آپ نے اپنے واعظ و نصیحت سے، اپنے درس و تدریس سے آپ نے باقاعدہ لوگوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ سن 583 ہجری میں آپ کے وصال کے بعد جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کا ایک بڑا حصہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تربیت یافتہ تھا۔ حضرت شیخ عز الدین بن عبد السلام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہو لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا لشیخ عبد القادر الجیلانی۔ فرماتے ہیں کہ مشائخ اعظام میں سے جس قدر تواتر کے ساتھ کرامات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں، اس قدر زیادہ کرامات کسی اور سے منقول نہیں ہیں۔ حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین، ان القابات سے امام ذہبی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 73 برس بغداد میں رہے اور 5 بادشاہ عباسی خلفاء میں سے آپ کے عہد میں گزرے، جن میں مستظہر باللہ، مسترشد، راشد، مقتدی، مستنجد، اور یہ تمام تر بادشاہ وہ ہیں جو اپنے زمانے میں سلطنت عباسیہ پر تخت نشین رہے۔ ایک مرتبہ جب ایک بادشاہ نے چیف جسٹس کے طور پر ایک ظالم شخص کو بطور چیف جسٹس مقرر کیا اور وہ بغداد میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو آپ نے برسر منبر سب لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا ولیت علی المسلمین اظلم الظالمین، تم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر سب سے زیادہ ظالم شخص کو چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے، ما جوابک عند رب العالمین، کل قیامت کے دن تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے جو ارحم الراحمین ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا
کہ میں کل اپنی سب سے بڑی کرامت دکھاؤں گا۔ لوگ تیار ہو کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے کہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں شیخ کون سی سب سے بڑی کرامت دکھاتے ہیں۔ لیکن جب شیخ سے کوئی خارق عادت امر ظاہر نہ ہوا تو لوگوں نے لجاجت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ آج اپنی سب سے بڑی کرامت دکھائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے یہ دیکھا کہ میں نے آج کوئی عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے خلاف کیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہرگز نہیں، ہم نے آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ فرمایا اکبرو کرامت لی، فرمایا یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے کہ میں استقامت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کو بغداد میں جاگتی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں بھی جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے آپ خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان فصحاء بلغاء کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ جب ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے تو آپ کو علی المرتضیٰ کی زیارت ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے آپ خطاب کیا کریں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کیفیت سے گزرے تو معاملہ یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں ہزاروں افراد قلم اور دوات لے کر بیٹھا کرتے تھے، آپ کی گفتگو کو لکھا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے واعظ اور نصیحت کی برکت سے اگر اہل تقوی آپ کی نشست میں بیٹھتے تو اللہ کے خوف سے روتے روتے بعض لوگوں کا وصال ہو جاتا، جو کافر ہوتے وہ مسلمان ہو جاتے، جو فاسق اور فاجر ہوتے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تائب ہو کر رجوع کر جاتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو فرماتے کہ ایسا گھر تلاش کرو جو سب سے زیادہ فقیر اور مسکین ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان فقراء اور مساکین کے گھر میں جا کر قیام فرماتے، نتیجتاً تمام آپ کے مریدین اور احباب وہ بھی اس گھر میں قیام کرتے، اور جس قدر تحفے اور تحائف آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے آپ وہ تمام کا تمام چند روز قیام کے بعد اس فقیر مسکین صاحب خانہ کو عطا کر دیتے، اور وہ اپنے علاقے کا ایک امیر اور غنی شخص بن جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدق اور امانت کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں اس قدر صدق و وفا سے کام لیا کہ کئی ڈاکو آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہو گئے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں آپ کے صاحبزادے سے خود یہ بات روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے یہ بات خود سنی کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران میں جنگل میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی نہیں تھا، کئی دن قیام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک بادلوں میں ایک روشنی دیکھی، اور مجھے اس روشنی میں سے ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھ پر حرام کو حلال کر دیا، تو جو چاہے مجھ سے سوال کر۔ آپ نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور فرمایا کہ اے ملعون دور ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی اسی وقت اندھیرے میں تبدیل ہو گئی، اور شیطان نے بھاگتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے پروردگار کے فضل نے مجھے محفوظ و مامون رکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کا وقت جب قریب آیا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اللہ 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 کرتے رہے، اور اسی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان بزرگ ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔